اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بسملہ پر بات کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کے جو فضائل صحیح روایات میں مذکور ہیں ان پر بات کریں گے۔ سورت اور آیات کے فضیلت کے سلسلے میں ہمارے یہاں بہت زیادہ موضوع اور بہت ہی انتہائی ضعیف روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ جیسے ہم سنتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کو اتنی دفعہ پڑھ لے تو اسے یہ ثواب ملے گا، اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے ساتھ پانی میں ملا کے پی لے تو اس کو یہ فائدہ ہو جائے گا، مریض کو ایسے کر کے دے دیا جائے تو ایسے فائدہ ہو جائے گا، فلاں صورت کا اگر اس طرح نقش بنا لیا جائے تو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ یہ ساری وہ روایتیں ہوتی ہیں جو من گھڑت ہوتی ہیں۔ لوگوں نے اس طرح کی روایتیں بہت گھڑی ہیں، حتیٰ کہ کتب جرح و تعدیل میں اور اسماء الرجال کی کتابوں میں بہت سے ایسے راویوں کا نام آتا ہے جنہوں نے قصداً سورت کے فضائل اور آیات کے فضائل انہوں نے گھڑے۔ اس میں سے ایک راوی ہے ابو عصمہ نوح ابن ابی مریم۔ اس راوی کا خود اقرار ہے کہ میں نے ہر سورت کے فضائل گھڑے ہیں اور میں نے ان کی نسبت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف کی ہے۔ اسی طرح ہمیں مشہور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ملتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ذخیرہ حدیث میں 3 موضوع ایسے ہیں جن میں صحیح روایتیں نہیں ہیں۔ ان 3 میں سے ایک موضوع ہے تفسیر۔ تو ہمیں جب ہم فضائل سنیں کسی صورت کے کسی آیت کے تو ہمیں وہاں پر بہت ہی احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ چند آیات اور چند صورتیں ایسی ہیں جن کے فضائل صحیح روایات سے مروی ہیں۔ ان میں سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، معوذتین ہیں، سورہ اخلاص ہے اور اس طرح کی اور چند صورتیں ہیں۔ ورنہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا انبار ہے ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایتوں کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صورتوں کے فضائل گھڑے گئے ہیں۔ لیکن سورہ فاتحہ پر ہم آپ کے سامنے 5 وہ صحیح احادیث رکھیں گے جن کا تذکرہ صحیح احادیث کے اندر آیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں جو پہلی فضیلت ہمیں احادیث میں ملتی ہے وہ بخاری کی حدیث نمبر 4703 ہے۔ یہ روایت اور بھی مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ اس کے راوی حضرت سعید بن معلیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ پھر پورا ایک واقعہ ہے۔ تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو ہم سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو ایسی سورت عطا کی ہے جس میں 7 آیتیں ہیں اور جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبع المثانی سے سورہ فاتحہ مراد ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ صحیح احادیث کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کی فضیلت خود قرآن کریم سے بھی ثابت ہے کہ قرآن کریم نے اس کو سبع مثانی کہا ہے، جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ اور سب سے بہترین تشریح قرآن کی وہ سمجھی جاتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو اور صحیح احادیث کے اندر آئی ہو۔ دوسری فضیلت جو ہمیں سورہ فاتحہ کے سلسلے میں ملتی ہے وہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 395 ہے۔ یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اصل میں وہ اللہ اور بندے کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی بات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کا جواب دیتا ہے۔ مثلا جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے
الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ اللہ نے میری تعریف کی۔ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، اللہ نے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں بندے نے مجھ سے ایک عہد کیا، آدھا عہد اس کا اپنے تعلق سے ہے اور آدھا وہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ ایاک نعبد میں انسان اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں اللہ آپ ہی کی عبادت کروں گا، اور جب ایاک نستعین انسان کہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ میں آپ سے ہی مدد لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مجھ سے سوال کیا، یعنی میں اس کی مدد کروں گا۔ پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے جو کچھ مانگا یعنی ہدایت، تو میں نے اس کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جس کی ہر آیت کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ اس سلسلے کی جو تیسری روایت ہے وہ مسلم شریف کی روایت ہے، روایت نمبر 806۔ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آج آپ کے اوپر ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اس طرح کی آیات کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ وہ کون سی آیات تھی؟ وہ تھی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ پھر حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ آج آسمان سے ایک ایسا فرشتہ اترا ہے جو آج تک نہیں اترا، اور وہ فرشتہ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے آپ کو ایسے دو نور عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو نہیں دیے، ایک سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری رکوع آخری آیات۔ اس سلسلے کی جو چوتھی روایات صحیح احادیث کے اندر آئی ہے وہ بخاری کی حدیث نمبر 5736 ہے۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ کچھ صحابہ سفر پر تھے اور وہ جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ایک بستی سے ان کا گزر ہوا، ان بستی والوں سے انہوں نے کہا آپ ہماری مہمان نوازی کریں۔ یہ عرب کا دستور تھا کہ لوگ واجب سمجھتے تھے مہمان کی مہمان نوازی کرنا، انہوں نے نہیں کیا تو بستی سے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ اتفاقاً یہ ہوا کہ ان کا جو سردار تھا اس قبیلے کا، اس کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، تو وہ لوگ بھاگے بھاگے صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی رقیہ ہے، کوئی جھاڑ پھونک ہے تو آپ ہمارے سردار پر کر دیجئے۔ تو ابو سعید خدری نے فرمایا کہ ہم کر دیں گے، ہمارے پاس اس کا علاج ہے، لیکن اب آپ کو ہمیں بکریاں دینی ہوگی۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر دم کیا، سورہ فاتحہ کو پڑھا اور اس کے بعد وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے پھر ان کو 30 بکریاں دیں۔ اسی طرح پانچویں روایت جو ہمیں اس سلسلے میں ملتی ہے وہ مسند احمد کی روایت ہے 21835۔ اس میں ہوا یہ کہ خارجہ بن سلت یہ روایت کرتے ہیں یحییٰ تمیمی سے، اور یحییٰ تمیمی روایت کرتے ہیں اپنے چچا سے، ان کے چچا صحابی ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کر کے جب یہ اپنے قبیلے میں پہنچے ہیں تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ پاگل ہے، رجل مجنون، پاگل آدمی ہے، موثق بالحدید، اور لوگوں نے اس کو زنجیروں میں باندھ رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے ایک نیا دین اپنایا ہے، تو اس نئے دین میں اس کا کوئی علاج ہے؟ تو انہوں نے کہا علاج ہے۔ تو انہوں نے 3 دن تک ان کے اوپر دم کیا، اور ہر دن وہ 2 بار دم کرتے تھے اور سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور اس کے اوپر دم کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی اور لوگوں نے خوش ہو کر ان کو پھر 100 بکریاں عطا کی۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت ذکر کی، بخاری کی 5736 اور مسند احمد کی 21835، ان دونوں روایات میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور جسمانی بیماریوں کا بھی اللہ نے اس میں علاج رکھا ہے۔ لیکن اس علاج کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان 3 چیزوں کا خیال رکھے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو دم کرنے والا ہے، جو رقیہ کرنے والا ہے، اس کو بھی یقین ہو کہ میرے دم کرنے سے، میرے رقیہ کرنے سے وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا، اور مریض کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ میں اگر اس سے دم کراؤں گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو پہلی شرط ہے
کہ مریض اور عامل دونوں کو یقین ہونا چاہیے شفا کا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صحیح نیت ہو، مریض کی بھی صحیح نیت ہو اور جو علاج کرنے والا ہے اس کی بھی صحیح نیت ہونی چاہیے۔ کوئی بدتمیزی، کوئی فراڈ گردی یا کوئی غلط نیت ان لوگوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز جو ہے کہ عامل دیندار ہونا چاہیے۔ عامل اگر دیندار نہیں ہوگا تو اس کا بڑا امکان ہے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں عاملین کی بڑی تعداد ہے جن میں اکثر فراڈی ہوتے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عامل بھی دیندار ہو اور وہ سنت کا متبع ہو، قرآن، ذکر اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، تو تبھی انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔